یہ اس وقت کی بات ہے جب زمین، آسمان، چاند، سورج اور ستارے سب تخلیق کیے جا چکے تھے اور ہر چیز اپنے مقررہ راستے پر رواں دواں تھی۔ فرشتے اللہ کے حکم کی تعمیل میں مصروف تھے، جنت اپنی خوبصورتی کے عروج پر تھی اور زمین اپنے رب کے حکم کی منتظر تھی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک حیران کن بات بتائی، میں زمین پر اپنا خلیفہ، نائب بنانے والا ہوں۔ یہ سنتے ہی فرشتوں نے ادب سے عرض کیا، اے ہمارے رب، کیا تو زمین پر کسی ایسے کو پیدا کرے گا جو فساد کرے گا، خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ ایک ایسا راز تھا جسے صرف اللہ جانتا تھا، مگر جلد ہی سب پر واضح ہونے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ وہ ایک خاص مٹی تھی جو زمین کے مختلف حصوں سے لی گئی تھی، اسی لیے حضرت آدم کی اولاد میں مختلف رنگ، نسل اور مزاج کے لوگ پیدا ہوئے۔ جب حضرت آدم کا جسم مکمل ہوا، اللہ نے ان میں اپنی روح پھونکی اور وہ زندہ ہو گئے۔ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، دیکھنے، سننے، بولنے اور سمجھنے لگے۔ اللہ نے حضرت آدم کو مختلف چیزوں کے نام سکھائے، ہر چیز کی حقیقت، اس کی صفات اور اس کا استعمال۔ پھر اللہ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کا علم ظاہر کیا۔ اللہ نے فرشتوں سے پوچھا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے عاجزی سے بولے، اے اللہ، ہمیں صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، ہم کچھ نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم سے کہا کہ وہ ان تمام چیزوں کے نام بتائیں، اور حضرت آدم نے ایسا ہی کیا۔ اس پر اللہ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو سب مجھے معلوم ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اللہ نے حضرت آدم کو علم کی دولت سے نوازا تھا، اور یہی علم انہیں فرشتوں سے افضل بناتا تھا۔ جب حضرت آدم کی برتری واضح ہو گئی تو اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ کریں۔ یہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں تھا، بلکہ حضرت آدم کی عزت و تکریم کے لیے تھا۔ تمام فرشتے فوراً سجدے میں جھک گئے، مگر ایک نے انکار کر دیا، ابلیس۔ وہ جنات میں سے تھا، مگر اپنی عبادت اور علم کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس نے تکبر کیا اور بولا، میں آدم سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں اور وہ مٹی سے، میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ یہ غرور اللہ کو سخت ناپسند آیا۔ اللہ نے ابلیس کو مردود کر دیا اور جنت سے نکال دیا۔ مگر جانے سے پہلے ابلیس نے ایک چالاک التجا کی، اے میرے رب، مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تاکہ میں آدم کی اولاد کو بقا ہے۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت دی گئی، مگر جو میرے بندے مخلص ہوں گے ان پر تیرا کوئی زور نہ چلے گا۔ اللہ نے حضرت آدم کے لیے حضرت حوا کو پیدا کیا تاکہ وہ ان کی ساتھی بنے۔ حضرت حوا حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کی گئیں، اور یوں زمین پر مرد و عورت کے درمیان محبت اور رفاقت کا آغاز ہوا۔ اللہ نے دونوں کو جنت میں بسایا جہاں ہر نعمت میسر تھی۔ جنت میں نہ کوئی بھوک تھی، نہ پیاس، نہ کوئی تکلیف۔ مگر اللہ نے ایک امتحان رکھا، انہیں ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا، اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ ایک آزمائش تھی جس میں انہیں ثابت کرنا تھا کہ وہ اللہ کے حکم کے پابند رہیں گے۔ ابلیس بدلہ لینے کے لیے موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ جنت میں چپکے سے آیا اور فریب سے بولا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ درخت کیوں منع ہے؟ اگر تم اس کا پھل کھا لو تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور کبھی موت نہیں آئے گی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا شیطان کے دھوکے میں آ گئے۔ جیسے ہی انہوں نے درخت کا پھل کھایا، ان کے جسموں سے جنتی لباس اتر گیا اور وہ شرمندگی سے درختوں کے پتوں سے خود کو ڈھانپنے لگے۔ اللہ کی آواز آئی، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ حضرت آدم اور حضرت حوا فوراً گڑ گڑانے لگے، اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، مگر اب انہیں جنت میں نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ اللہ نے حکم دیا کہ حضرت آدم اور حضرت حوا زمین پر اتری۔ وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، مگر کئی سالوں بعد عرفات کے میدان میں دوبارہ ملے۔ زمین پر زندگی مشکل تھی، انہیں کھانے کے لیے محنت کرنی پڑتی، موسم کی سختیوں کا سامنا کرنا پڑتا اور رہنے کے لیے گھر بنانا پڑتا۔ مگر اللہ نے حضرت آدم کو نبی بنایا اور انہیں ہدایت دی تاکہ وہ اپنی اولاد کو سکھائیں کہ صحیح راستہ کون سا ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے اپنی زندگی اللہ کی بندگی میں گزاری۔ انہوں نے اپنے بچوں کو نیکی اور تقوی کی تعلیم دی، اور یوں انسانیت کی کہانی کا آغاز ہوا۔